کتنے طرق ہیں. یہ کیسا دین رحمت ہے کہ دنیا کی یہ تکلیفیں، یہ صدمے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم. خاتمے کے وقت عین اگر تم نے کوئی اچھی بات کہہ دی، کوئی نیکی کی بات کہہ دی، تو وہ خاتمہ، حسن خاتمہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو چھاڑ دے گا. کتنے طرق ہیں یہ دین رحمت. پھر قیامت کا دن ہوگا، بہت سے امور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں گے، جن میں سے ایک امر اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا. اساس وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی دائرۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. میں شفاعت صرف اس کی کروں گا جس کی اس حال میں موت آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی توحید کی اساس موجود ہو. کتنی رحمتوں کے خزانے. اور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کے بعد جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جسے ہم کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے اور کبھی گر رہے کبھی اٹھ رہے، اور اسے اپنی بربادی کا تقریباً یقین. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ارفعوا عنہ کبار ذنوبہ، جو اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، اسے پیش نہ کرنا، صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے بندے کے لیے، بندے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے کہ اس کے بڑے گناہ اٹھا دو، صرف چھوٹے گناہ پیش کرو. اب بندہ پہنچ گیا اللہ کے سامنے، چھوٹے گناہ پیش ہو رہے اور بڑی دقت سے پیش ہو رہے، بڑی باریک بینی سے پیش ہو رہے، اور بندہ ان کا اعتراف کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ یعترفها وهو یشفق من کبار ذنوبہ، وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سوچ رہے کہ چھوٹے گناہ اس قدر باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا. اور بڑے گناہ تو اللہ چھپانے کا پہلے آرڈر کر چکا ہے کہ بڑا گناہ ایک بھی پیش نہ کرنا. چھوٹے گناہ پیش ہوتے جا رہے ہیں. بندہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے. جب سارے گناہ ختم ہو گئے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو. ان سب کو نیکیاں بنا دو. وہ سب نیکیاں بن گئی. اب یہ بندہ جو کانپ رہا تھا اس میں ایک دم ہمت آ گئی، جرأت آ گئی. وہ کہتا یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کر رکھے تھے، وہ کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہے. پہلے ڈر رہا تھا، اب وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے بڑی جرأت کے ساتھ کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور کر رکھے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ اس دن ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری داڑھیں دیکھ لی، اتنا آپ ہنسے، کھل کھلا کے ہنسے، کیونکہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی. آج اس قدر ہنسے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی. یہ کیا ہے اللہ کی رحمت کہ گناہوں کی بخشش کے کیسے کیسے طرق اپنے بندوں کو مہیا کر دیے. میرے دوست اور بھائیوں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں صرف اسی چیز کے ساتھ موقوف ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور کوئی راستہ نہیں. اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ رحمت آپ ہیں، رحمت آپ کے ذریعے آئی ہے، رحمت اللہ العالمین آپ ہیں. اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر سابقت غضبی، پھر اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا معاملہ، اس کے غصے کا معاملہ، اس کے لیے پھر تیار ہو جائے. تو پھر یہ ساری باتیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس دین رحمت کو سمجھیں اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو اپنا معمول بنا لیں. کوئی کام خلاف اطاعت نہ کریں، اس وقت تک کوئی عمل نہ کریں
جب تک اس عمل کا کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو، جب ثابت ہو جائے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے تو پھر کریں کیسے، جیسے آپ نے کیا۔ عمل کا مبدا، عمل کی اساس، عمل کا طریقہ، عمل کی ابتدا، عمل کا اختتام، یہ سب کا سب مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے، پھر یہ دین رحمت ہے۔ وہ تمام رحمتیں، وہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی۔ بعض اوقات اس دین پر چلنے سے سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں انجام بہت میٹھا ہے۔ جو عورت زنا کے کیس میں رجم ہوئی، بظاہر پتھروں سے ماری گئی، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا، یہ تکلیف ہے جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے منافی ہے۔ نہیں، یہ دین رحمت، اس کو عارضی طور پہ پتھر لگے، اس کی جان گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ یہ تو ایسی توبہ کر گئی، اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ کیسا اجر! مائل اسلمی زنا کے کیس میں سنسار ہوا، پتھر پڑے، جان گئی، ایک عارضی تکلیف لاحق ہوئی، یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں کھور ہے۔ رجم ہوئے، برداشت کیا، تکلیف ملی، برداشت کی، انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارام عائدن ینخم فی محال جنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا ہے اور میں مائز اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ انجام کتنا میٹھا ہے! یہ سب دین رحمت، دین رحمت۔ اس دن میں قساوت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ یہ آخر صاحب نے اشارہ کیا کہ اغیار اس دین کو بدنام کرتے ہیں، نہیں، یہ دین رحمت ہے۔ اتنا رحمت کہ انسان تو کیا، جانوروں کے لیے بھی۔ ایک صحابی کے پاس 2 بکرے تھے، دونوں کو ذبح کرنا تھا، ایک کھڑا ہے دوسرے کو سامنے ذبح کر رہا ہے، بکرا دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ذبحتہ مرتین، تو اس زندہ بکرے کو تم نے 2 بار ذبح کیا، ایک بار اس نے اپنے بھائی اور اپنے ساتھی کے ذبح ہوتے کو دیکھا، اسے تکلیف ہوئی، دوسری بار ذبح ہوگا تم نے 2 بار ذبح کیا۔ یہ دین رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی۔ کتنا رحمت کا معاملہ! میدان جنگ سب سے بڑی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہان قتل النساء والصبیان، کہ مشرکین دشمنوں کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو نہ مارو، ان کے بوڑھوں کو نہ مارو۔ نحن حرب لمن حاربنا وسلم لمن سالمنا، جو ہم سے صلح کے ساتھ رہے گا ہم صلح کے ساتھ رہیں گے، جو لڑے گا اس سے لڑیں گے۔ یہ دین رحمت ہے کہ میدان قتال میں دشمن تمہارے وار کے نیچے آ جائے اور وہاں کلمہ پڑھ دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ کیسی رحمت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتح الباری میں ابن حجر لائے ہیں حسن سند کے ساتھ، آپ کا فرمان ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر۔ کیا کہو گے اس دین کو؟ آپ کا فرمان ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، یہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار مارے جائے۔ ایک طرف قتال کا میدان ہے، ایک طرف دعوت کا میدان ہے۔ میدان قتال میں میری تلوار سے 1000 کفار اگر قتل ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر۔ بتاؤ پھر یہ دین کیسے پھیلا، اس دین کی اساس کیا ہے، اور اس دین کے تعلقات کیسے ہیں اغیار کے ساتھ، کفار کے ساتھ، ذمہ کے احکام کیا ہے، معاہد کے احکام کیا ہے۔ یہ سب کا سب دین رحمت۔ میرے دوست اور بھائیوں، جو اساسی نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ پہلے رحمت کا معاملہ، پھر غضب کا معاملہ۔ رحمت کا معاملہ قائم ہے اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے کیا۔ اس کی اطاعت کرو گے رحمت قائم رہے گی، رحمت ملے گی۔ اطاعت نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ، غصے کا معاملہ، دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب باقی رہا۔
رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت، تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شمار عبادتیں کرو، نیکیاں کرو، ریاستیں کرو، فرمایا کہ اپنی عبادات اور اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ میرے عمل کائنات کے لیے اسوہ، نمونہ، مثال اور آئیڈیل ہے، لیکن اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھانپ نہ رہے تب تک جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ رحمت کتنی اہم چیز ہے۔ ایک شخص میدان محشر میں پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھتا ہے اس کی کیا نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ 500 سال کی عبادت، بڑی لمبی عمر تھی، 500 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، جنت میں داخل کرو میری رحمت کے ساتھ۔ وہ شخص بول اٹھا کہ یا اللہ میری 500 سال کی عبادت بھی تو ہے، اس کا کریڈٹ کیوں نہیں ملا؟ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جنت میں لے جاؤ اس کی 500 سال کی عبادت کی وجہ سے۔ 3 بار اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، اور تینوں بار وہ کہتا ہے بھائی عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی عبادت کو تول لیتے، وزن کرتے ہیں اس کی عبادت کی کیا قیمت۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت ایک میزان لایا جائے گا، اس کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت ہوگی، دوسرے میں اس کی دنیا کی کوئی ایک نعمت ہوگی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کی 500 سال کی عبادت کا ایک آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے وزن ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ بھاری پڑ جائے گی اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری 500 سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے کہ میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اب باقی نعمتیں دنیا کی، جنت کی اور آخرت کی، ان کا حساب۔ وہ شخص رو پڑے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ ان تمام نفوس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے کس قدر ضروری ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اس کے لیے یہ دین رحمت ہے جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے امیر جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کو دین رحمت کے عنوان پر جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید شیخ کی نصیحتیں سنیں اور دین رحمت کی جو رحمتیں ہیں اس کو سمیٹتے جائیں۔ فضیلت شیخ، آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین رحمت کی وجہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرات، انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سب لوگوں کے لیے کھانا ہے، کوئی بھی نہ جائے، اور سنت بھی یہ ہے کہ جب طعام کی دعوت ہو تو کھانا کھانے کے بعد ہی آدمی کو جانا چاہیے۔ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں سب کو اعلانات کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کی آج صبح فجر تک چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور کل بھی انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں مکہ والوں کے کہ جدہ والوں کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز بھائی وہاں سے کھانا لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ حضرات، دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول اور مدرسہ حفصہ مدرسہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ یہ 2 روزہ کانفرنس ہے۔ اس
کانفرنس کے اندر نہایت ہی قیمتی عناوین، قیمتی موضوعات آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. 10-15 احباب بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ عنوان آپ لوگوں کے لیے چنے ہیں. اس طرح کے عنوان ہم نے واللہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا انداز جو آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے شیوخ سے، پہلی مرتبہ ہم نے محسوس کیا ہے. اللہ رب العالمین شیوخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا، تو مغرب کی نماز آپ لوگ یہاں پر پڑھیں. سب سے پہلا خطاب کل شیخ طاہا سعید صاحب انعام، سچائی کا انعام کے عنوان پر فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی علمی شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہے، شیخ الحدیث ہیں اور صحیح بخاری جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں، نہایت ہی علمی شخصیت فضیلت شیخ عبدالستار حماد صاحب، وہ ان کا خطاب ہوگا. شیخ معراج ربانی چونکہ نہیں آ سکے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی شیخ معراج کا بھی 5-10 منٹ کا خطاب فون پر ہوگا. وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے. میرے والدین ہندو ہیں، اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں، سہارا لے کر چلتے ہیں. مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لیے کہتے ہیں، میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں؟ میں اب کیا کروں؟ کیا ان کی فرما برداری کروں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. والدین کی خدمت آپ کا فرض ہے، ان کی خدمت کیجیے دنیاوی امور میں. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لے جانے کا تقاضا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مندر میں جا کر انہیں شرک کرنا ہے. آپ ان کو لے کر جائیں گی تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے، تو یہ تعاون باطل ہے. تو اس قسم کا کوئی تقاضا یا اصرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ کیجیے. باقی دنیاوی امور، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں، اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاسن ان پر پیش کیجیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ ناجائز اور باطل ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں کسی بھی قسم کے اعلان بانٹنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ ادارہ جب تک کہ ہمارے پاس ادارے کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر اعلان تقسیم کرے. دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر اہل توحید نہیں ہے. بھائی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ لوگ جائیں تو براہ کرم تعاون فرمائیں. سوال یہ ہے، مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے؟ روح کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین. جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوگی. سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے، اور علیین جنت کی نعمتیں ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں. تو روحوں کا مستقل جنت ہی اگر نیک ہوں اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اسلام مکمل دین ہے، کیا عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، اور زائرات القبور کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کے لیے عورت کا جانا یہ باعث لعنت ہے، لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو، اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لیے ناجائز ہے. کیا قبرستان میں کسی رشتہ دار کی قبر پر جانے کی رشتہ دار متوفی کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟ ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفی کے جو رشتہ دار ہیں ان تک ان کی بعض باتیں پہنچاتا ہے. کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ متوفی کو اپنے رشتہ داروں کی کچھ باتیں، کچھ خبریں پہنچتی ہیں اور وہ ان خبروں کا انتظار بھی کرتے ہیں. ایک حدیث موجود ہے، ان کا انتظار بھی کرتے ہیں. وہ اس حد تک ہمیں خبر ملی ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بھائی آپ براہ کرم ادھر تشریف لے جائیں. سوال یہ ہے، کیا کسی متوفی کو اچھی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ خوش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
الرؤیا الصالحہ کہ نیک خواب جو ہے یہ بشارت ہے مومن کے لیے، خواب وہ خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھائی جائے. تو اگر کوئی متوفی شخص اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے اور شرط یہ کہ وہ صاحب عقیدہ ہو تو یہ اچھی بشارت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کی خواب کو ایک بشارت پر معمول کیا گیا ہے، تو یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے. لیکن اسے ہم یقین یا جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بخش دیا گیا ہے، جنت کا مستحق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس خواب کو ایک اچھے شگون کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اچھی تعبیر اس کی بیان کی جا سکتی. جزاک اللہ خیر. جب تقدیر میں لکھا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو خودکشی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، خودکشی کرنے پر گناہ کیوں ہے؟ گناہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کے باوجود آپ نے خودکشی کی تو پھر یہ گناہ تو ہے ہی ہے. لہذا اس کو ماد اس بنا پر جائز کہنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا پھر گناہ کیوں؟ تو بھائی تقدیر میں اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کا بے نمازی انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو پھر بے نمازی گناہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تمام اعمال اطاعت ہوں یا معصیت ہوں سب کا سب لکھا ہوا ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں، وہ آپ پر حجت قائم ہو چکی ہے. اطاعت کے امور میں اطاعت کیجیے، نافرمانی کے امور میں آپ ڈریے اللہ سے اور اس کو چھوڑیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح معاملہ کرے. جزاکم اللہ خیر. والدین اپنے بیٹے کا رشتہ جس جگہ کر رہے ہیں، لڑکی کے والدین دیندار نہیں ہیں، بیٹے کو والدین کا کہنا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح. اس صورت میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنکر المرأۃ لأربع لدینها ولمالها ولحسبها ولجمالها، کہ عام طور پہ عورت سے نکاح 4 امور کی بنا پر کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے حسن کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم دیندار کو ترجیح دو، اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو، چاہے مالدار نہ ہو، اتنی خوبصورت نہ ہو، خاندان چاہے اونچا نہ ہو، لیکن دین اگر مستحکم ہے اس کو ترجیح دو. تو آپ کے والدین آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہے اور دین نہیں ہے، تو اس معاملے میں آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی، یہ جائز نہیں. شیخ، اگر لڑکی ہو، لڑکی کے والدین کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی یہی معاملہ ہے. لڑکی کے والدین اگر کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اور لڑکی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جس طرح باپ کی ولایت ضروری ہے، بچی کا اذن بھی ضروری ہے، جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. والدین کی فرمانبرداری کے موضوع سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر جہیز نہ بچی لے کر آئے تو کیا والدین اس لڑکی کو طلاق دینے کا حکم دے سکتے ہیں اس بچے کو؟ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جہیز کا مطالبہ کرنا، اصرار کرنا، جو لڑکی کو جہیز نہ لانے کی بنا پر مطلون کرنا اور اس کی تذلیل کرنا، یہ تمام کے تمام غیر شرعی امور ہیں. اس بنا پر والدین اگر لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دو تو لڑکا ان کی نافرمانی کرے، کیونکہ اس حکم کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو حدیث واضح ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس معاملے میں لڑکا اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے کیونکہ ان کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے. جزاک اللہ خیر. دین میں غلو کا معنی کیا ہے؟ غلو کا معنی کسی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یا کسی چیز کے بارے میں اس کے مقررہ حد سے بڑھ جانا. اب ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک شرعی حد ہے، اس حد سے بڑھنا غلو ہے. ایک نیک آدمی، اس کی تعظیم کی ایک حد ہے، اگر آپ اس قدر تعظیم کریں کہ اس کی پوجا شروع کر دیں، یہ غلو ہے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی مقررہ شرعی حد سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا. تو اس مسئلے میں آپ توازن دیکھیے، اعتدال کا راستہ دیکھیے
اور کسی چیز کے بارے میں غلوب کا ارتکاب نہ کیجیے، کسی کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کی حد سے بڑھ کر ہو، یہ غلوب ہوگا۔ یعنی بہت سے اس کے ضابطے ہیں، تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی بات کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلوب ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج اہل حدیث مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں، کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟ یقیناً یہ اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ کسی کی پارٹی آج بن رہی ہے، کسی کی 10 سال پہلے بنی، کسی کی 20 سال پہلے بنی، اہداف کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن جماعت بنانا، تنظیم بنانا، یہ سب کا سب خلاف شرع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تنظیم سازی کو اور فرقہ بندی کو شرک سے ملایا ہے۔ لہذا جو افراد اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اور حق یہ ہے کہ جو ایک نظم سلفیوں کا، اہل الحدیث کا پہلے سے موجود ہے، اس نظم کا حصہ بن کر کام کریں۔ اس میں خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو گناہ ملے گا۔ الگ ہونے کے بعد آپ نے ایک جماعت بنا لی تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو آپ منہج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جہاد کے نام پر جو جماعتیں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، ان جماعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی یہ ضروری ہے کہ جہاد اور ارہاب، جہاد اور دہشت گردی کے فرق کو سمجھا جائے۔ جہاد کی اپنی حدود و قیود ہیں، ان پر چلا جائے۔ جہاد کا صرف ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے قتال کرے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے۔ اللہ کی توحید میں رنگا ہوا ہے اور اللہ کی توحید کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کی توحید کو لے کر چلتا ہے، اس کی اقامت کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، باقی تمام شیطان کی راہ میں۔ ہمارا جہاد صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف خون بہانے کا نام ہو تو جہاد میں اور کمیونسٹوں کے سرخ انقلاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے جہاد میں توحید کی اساس ایک روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس کی شروط ہے ایک امیر ہو، خطہ ارضی ہو، وہاں اللہ کی حدیں قائم ہوں، اللہ کو راضی کر کے اس شرعی امیر کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ان قیود کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا شرعی مطلوب ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ علماء اکرام کی کمیٹی فتویٰ صادر فرماتی ہے، اس فتوے پر عمل کیا تقلید کہلائے گی؟ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید ہے۔ اور تقلید اس چیز کا نام بھی ہے کہ علماء کی رائے کو کتاب و سنت پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا، جو کہ شرک ہے۔ اللہ ہم کو بچائے رکھے۔ موجودہ دور میں بیعت کس کے ہاتھ پر ممکن ہے؟ بیعت کا مستحق ولی امر کم از کم 3 کام وہ پوری توجہ سے کرتا ہو۔ نمبر 1، وہ اللہ کی حدیں قائم کرنے پر قادر ہو، چور کے ہاتھ کاٹ سکے، زانی کو سنسار کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے۔ نمبر 2، وہ قہرن زکوٰۃ کا مال وصول کر سکے۔ اس کا معنی یہ کہ اس پر ایک خطہ ارضی ہو، وہ ایک زمین کا حاکم اور مالک ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ اگر حاکم کوئی اور ہے تو آپ کوئی حد قائم نہیں کر سکتے اور کوئی زکوٰۃ آپ قہرن وصول نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ولی امر ہو اور یہ سارے کام کرتا ہو اور فعلاً وہ جہاد کرتا ہو تو بیعت کا مستحق ہے۔ ہمارے دور میں جو بعض بیعتیں جاری ہیں، صوفیوں کی بیعتیں، بعض طرق کی بیعتیں، بیعت ارشاد، یہ تمام کی تمام بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نافرمان عمرہ سربراہوں کی تکفیر آج کل عام مسئلہ ہے، آپ بحیثیت اہل حدیث عالم دین امت کو اس مسئلے پر کیا نصیحت فرمائیں گے؟ ہم حدیث رسول کی روشنی میں نصیحت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جو شخص کسی شخص کا نام لے کر متعین کر کے کہے کہ تو کافر ہے یا فلاں کافر ہے، تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے، یا وہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو، وہ حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اگر جس کو وہ کافر کہہ رہے وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو،
اور یہ تکفیر ایک جرم ہے. خوارج اسی جرم کے مرتکب ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخوارج هم کلاب النار کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے. تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت دے. آمین. امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ خود اپنے عقائد پھیلائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے؟ اس میں صریح حدیث موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیں گے, اسی کو پیش کریں گے, اسی پر عمل کریں گے, اسی کی دعوت دیں گے. جزاکم اللہ خیر. نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام کہیں گے یا قوما؟ اگر قوما کہیں گے تو کسی حدیث میں قومے کا لفظ آیا ہے؟ کسی حدیث میں قومے کا لفظ نہیں, بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رکوع سے پہلے والے قیام کو قوما کہا گیا ہے. جو قیام رکوع سے پہلے ہے اس کو قوما کہا گیا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں. اور بعد والے قیام کو قوما کہنا کسی شرعی اصطلاح ثابت نہیں. اور اگر قوما کہا بھی جائے تو قوما اور قیام میں کوئی فرق نہیں. علماء جانتے ہیں کہ قوما کا لفظ ہو یا قیام کا لفظ ہو, یہ دونوں ایک ہی باب کے مصدر ہیں اور دونوں کا معنی کھڑا ہونا. قام یقوم قوما و قومتا و قیاما ایک ہی اشتقاق ہے اور ایک ہی باب کے مصدر ہیں. ان میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ اصرار کرنا کہ رکوع کے بعد والا قیام قوما ہے شریعت سے ثابت نہیں, بلکہ پہلے والے قیام کو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں قوما کہا گیا. جزاکم اللہ خیر. یہ 12:30 بجے سوال و جواب کی نشست کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری بیوہ والدہ کے حقوق پورے ادا کروں. اللہ کے فضل سے میری کمائی میں بھی بہت برکت ہے. والدہ قبر پرستی کے قائل ہیں, کبھی اس معاملے میں ان سے انبن ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ میں اگر رہتا ہوں تو خدشہ ہے کہ بچے ان کی بدعقیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں کیا کروں؟ آپ کے ذمہ 2 کام ہیں. ایک یہ کہ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان کو دعوت دیتے رہیں. دوسرا یہ کہ بچوں کو اس سے الگ رکھیں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بچے اگر ساتھ رہیں گے تو جو والدہ کے عقائد ہیں اس سے متاثر ہوں گے, تو بچوں کو ان سے الگ رکھیں تاکہ ان کی جو تربیت ہے اس سے اثر انداز نہ ہو سکیں. اور آپ ان کی خدمت کریں اور ان کو سمجھائیں, ان کو واعظ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. جزاک اللہ خیر. میری ماں اگر انڈیا واپس آنے کا حکم دیں تو کیا میں مانوں؟ ہاں, اس میں ماننا چاہیے. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر والدہ اپنی خدمت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے آپ کو دعوت دیتی کہ آپ انڈیا آئیں, میرے پاس رہیں, میری خدمت کریں, تو آپ یہاں کام چھوڑ کے چلے جائیں. ماں کا حق مقدم ہے, اس قدر مقدم ہے کہ ماں کی اذن کے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے. ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جہاد کے لیے ساتھ جا رہا تھا, کہا کہ ترک تو ابھی جب کیا نہیں, یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں آپ کے ساتھ اور ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا کہ یہیں سے لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنساؤ, یہیں سے لوٹ جاؤ, جہاد کے لیے مت جاؤ. تو اتنا ان کا حق مقدم ہے کہ آپ اس وقت تک جہاد کے لیے نہیں جا سکتے جب تک ماں باپ کا اذن نہ ہو. تو یہ تو نوکری ہے, دنیا کا کام ہے, اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا. ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا, ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو, اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وتیرہ اپنایا, ہر جگہ اپنی بستی بناتے تھے. وہ جاتے تھے تجارت کرنے. آپ کو شاید معلوم ہو یہاں ملبار کے لوگ ہوں گے اور یہاں گجرات اور مہاراشٹر کے لوگ بھی ہوں گے, یہاں تمل ناڈو کے لوگ بھی ہوں گے. یہ عرب یہاں سے اس علاقے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کے ناریل کا درخت خود کاٹتے تھے اور اس کے تنے کو چیر کر اس سے کشتی بناتے تھے اور ناریل کا پھل توڑتے تھے اور وہاں سے گرم مسالہ اور وہاں سے لونگ اور اسی طریقے سے وہاں کی نعمتیں قہوہ اور چائے سب لے کر کے اور کشتیوں کے ذریعے آتے تھے اور ریڈ سی کے ذریعے یورپ تک پہنچ کر کے وہ تجارت کرتے تھے. تو جب وہ اس تجارت کے لیے جاتے تھے تو صرف یہ سودا خرید کر کے نہیں بیچتے تھے, بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوشش, سب سے پہلے تو ان کی زبان سے کسی دعوت کی ضرورت تھی نہیں, عملی طور پر وہ اتنے متدین
اتنے سچے، اتنے امانت دار، اتنے شریف اور اپنے لوگوں کے لیے، لوگ انسانیت کے لیے اتنے اہم تھے کہ سب لوگ خود متاثر ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کریں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے یا کہاں کا، وہاں کے لوگوں سے اس شرط پر اسلامی دولت نے مصالحت کی تھی کہ تم اتنا ٹیکس ادا کیا کرو۔ ٹیکس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ٹیکس اس انداز کا جیسے آپ کا مال کوئی غصب کر لے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا اور ممالک میں ہوتا ہے۔ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنا جزیہ 1 چونی 98 برابر وہ لیتے تھے سال بھر کے لیے، تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے۔ تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور الخطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں۔ تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں، تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ وصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے، اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے، تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں۔ تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین اور الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہی تو محک، یہی تو کھرسوتی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں۔ سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں۔ تو جب تک ان 3 چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ، تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین۔ تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر۔ صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا۔ آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو۔ یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے۔ تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں، شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی ان کے دور سے، کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث یعوق نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ
بزرگ جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے، لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی کو قاضی حاجات اور سب کچھ سمجھیں۔ تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور سنت جہاں پورے طور پر موجود نہیں ہے، سنت کی نشر و اشاعت کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق اس وقت سمندر کے ورے جزیرے سے قریب ہی تھا، کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ اس طرف یمن کے راستے تھے، کسی طرف اور راستے تھے، اور تجارتی تعلقات جیسا کہ میں نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ تھے عربوں کے۔ تو جب یہاں کی بت پرستی دیکھی انہوں نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا۔ چنانچہ امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے دور میں کچھ فاتحین آئے اور انہوں نے سندھ وغیرہ کے علاقے میں، دیبل کے علاقے میں اور بمبئی کے سواحل پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت عمر کے دور میں تین شخص آگے بڑھے، ابو الحکم بن عاص وغیرہ، اور جنہوں نے پوری کوشش کی۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین اور خطاب کے دور کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد اور بڑھی۔ پھر حضرت علی کے دور میں کچھ فتنے جاگے، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ہوا اور فتنے کم ہوئے اور حکومت اور مضبوط ہوئی تو بنو امیہ نے جد و جہد کی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا اس میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جب وہاں کے گورنر بڑے مشرقی صوبوں کے، بمبئی کے، اس طرف ہندوستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے، تو اس دور میں جب ظلم کیا وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے یا جنوبی ہند گئے تھے سمندر کے راستوں سے، ان پر ظلم ہونے لگا۔ اور ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے سرندیپ سے لوٹ رہا تھا سیلون کے علاقے سے، تو دیبل کی کراچی، دیبل کی بندرگاہ پر جو کراچی ہی کی ایک پرانی شکل تھی، وہاں راجہ طاہر نے حملہ کر کے ڈاکو اٹھائے اور قتل کیا، عورتوں کو بھی، عورتیں چیخیں اور سارے مسائل ہوئے۔ ولید بن عبد الملک تک کی آواز پہنچی، چنانچہ ولید بن عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم مشرقی صوبے کے، مشرقی زون کے تم ذمہ دار ہو، تم کو بندوبست کرنا چاہیے۔ ہماری لڑکی اور ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان جو دین کی دعوت کو لے کر کے گئے تھے، جو تاجر ہیں، جو امن پسند ہیں، جن سے کوئی چیز شر ظاہر نہیں ہوئی، ان پر کیسے وہاں کے ڈاکو نے حملہ کیا؟ چنانچہ محمد بن قاسم ایک 19 سال کا نوجوان منتخب کیا گیا اور وہ گئے، اور آپ کو معلوم ہے سندھ اور ملتان میں سب سے پہلے اسلام پہلا محمد بن قاسم کے دور میں۔ یہ وہی دور تھا جب اسلام کی اصلی شکل زندہ تھی۔ وہ بہتر دور تھا جس میں قرآن پاک، حدیث رسول، سنت رسول، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں ابھی تر و تازہ تھیں، ابھی تک عجمیت، ابھی تک غیر اسلامی رسوم ان میں نہیں آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو بعد میں جنہوں نے دین کی عظیم الشان خدمات کی، اپنے ذوق اور مسلک کے اعتبار سے وہ ائمہ مجتہدین، ان کا کوئی ذکر اس وقت تک نہیں تھا۔ سب کی چیزیں، خوبیاں، اسلام کی خوبیاں ہی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی، لیکن جب اس قرآن کو اپنے دل کے مطابق جیسا دل میں آیا ویسا تم نے سمجھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تم کبھی راہ ہدایت پا سکتے۔ جس طرح اور لوگ گمراہ ہو گئے ایسے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بنیادی باتیں اپنے دماغ میں رکھو کہ قرآن یا احادیث کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو۔ اس قرآن کے چند فضائل بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں اور تاکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ یہ قرآن، اتنی باتیں سمجھ لیا آپ نے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے۔ قرآن ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ قرآن ہماری ضرورت ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے
کہ قرآن آپ کی ضرورت ہے، لیکن کبھی آپ نے قرآن کو سمجھنے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہ عجیب و غریب ضرورت ہے. سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھوں کہ آج کتنے مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے کردار اور اپنے خیالات اور اپنے اعمال سے یہی بات ظاہر کی ہے کہ قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی ضرورت مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، وہ بھی چند دنوں کے لیے بس. اگر قرآن تمہاری ضرورت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں نہیں ہے؟ قرآن تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کو تمہاری بھی ضرورت ہے. جس طرح قرآن تمہاری ضرورت ہے، اسی طرح قرآن کو بھی تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو. تمہاری ضرورت ہے اس قرآن کو. یہ قرآن اس زمین کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آسمان کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن کوے اور گدھ اور بلی اور جو ہے پرندوں کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن جن و انسان کے لیے آیا تھا. یہ قرآن انسان اور جنات کے لیے آیا تھا. اور یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردوں پہ پڑھ پڑھ کے مردوں کی روحیں بخشواؤ. نہ، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ بھوت اور پریت کسی کو لگیں تو پڑھ پڑھ کر کے ان کو، یا اس کی تعویذ اور کنڈے بنا بنا کر کے ان کے ہاتھوں پر ان کی گردنوں میں باندھا جائے تاکہ جن اور بھوت بڑھاؤ ہے. اس قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو چوم چاٹ کر سر پہ رکھ کر کے اتنے اونچے رکھ دو، اگربتی سلگاؤ کہ تمہارے ہاتھوں بھی نہ آئے. اس لیے نہیں آیا تھا یہ قرآن. اس لیے آیا تھا کہ تمہاری زندگی سے، جس طرح تمہارے لباس، جس طرح تمہارے جسم سے 24 گھنٹے چمٹے رہتے ہیں، اسی طرح رب کا یہ کلام بھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اس طرح پڑھو اس کو کہ جس طرح حقیقت میں یہ تمہاری زندگی بن چکا ہے، واقعی یہ تمہاری ضرورت ہے. اس کے فائدے ابھی میں بتاتا ہوں. تم سوچو گے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو ہمارے مولویوں نے بتلایا ہے کہ جن بھوت بھاگتے ہیں. واقعی اللہ کی قسم تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں پہ پڑھی جاتی ہے اور اسے جن بھوت بھاگتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ 80% مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ یہ جن بھوت بھگانے کے لیے ہے بس، یا کوئی مر گیا تو اس کو بخشوانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے بس، یا کسی کو زکام سردی بخار آئے تو اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے تعویذ بنانے کے لیے، یا برکت حاصل کرنے کے لیے. اور اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واللہ بتلا رہا ہوں میرے عزیزو، اس قرآن کے فائدے سنو. میں مختصر بتا رہا ہوں، میں طویل میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آؤ میں تمہیں چند نکات بتاؤں، چند پوائنٹس بتاؤں کہ قرآن کے کیا فائدے ہیں. اس کلام اللہ کو تم معمولی نہ سمجھو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم نے تجربہ نہیں کیا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمانوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو کر لو. انشاءاللہ اللہ اپنے کلام میں جھوٹا نہیں، رسول اللہ اپنے کلام میں جھوٹے، یہ ہمارا یقین ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول اپنے کلام میں جھوٹے نہیں تو میں ان کی باتیں نقل کر کے اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں جو بات بتلا رہا ہوں وہ میری اپنی کوئی بات نہیں، یہ عرش والے رحمان کی ہے، یہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. بس میں وہ باتیں تمہیں بتلانے آیا ہوں کہ اس قرآن کے فائدے کیا ہیں، تاکہ تم سے اس سے محبت پیدا ہو، اس سے الفت کر سکو. کیوں ہم لوگ جب تک کسی چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو تب تک ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب تک کوئی فائدہ نہ ہو تب تک ہم اس میں بولو دلچسپی نہیں لیتے. ہمارا دماغ بن چکا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز میں کوئی فائدہ کیوں، ہماری جیب تو مزدوریوں سے بھرتی ہے، تنخواہوں سے بھرتی ہے، فلانے سے بھرتی ہے، ڈھکانے سے بھرتی ہے، نماز سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ سب فائدے جانتے ہو، یہ آپ جب کرو گے مسلسل تب تمہیں آپ کو نظر آئیں گے. ایک دن کر کے 2 دن ایسے بولو نہیں نظر آتے ہیں. ایک کمپنی ہے، میں مثال دے رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے. ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں مثلا 1000 لوگ نوکری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1000 نوکری کر رہے ہیں. 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 5 بجے وہ گھر لوٹتے ہیں. کمپنی نے اعلان کیا کہ ہم اوور ٹائم بھی دیں گے، ہم اپنی کمپنی میں کچھ اوور ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں.
اب جناب علی اس 1000 لوگوں میں سے مثال کے طور پر 900 آدمی ڈیوٹی پہ نہیں گئے، 100 آدمی گئے ہے نا، یا 1000 لوگوں میں سے کچھ لوگ گئے 200 گئے، اور اسی میں سے 200 باہر سے گئے، آزو بازو والے، وہ ٹائم ہے ہم بھی چلیں گے ہمیں بھی مل جائے گا۔ اب ایک طرف تو کمپنی کے ملازمین ہیں جو سال ہر سال اس کمپنی کی خدمت کر رہے ہیں، مسلسل ڈیوٹی سے جوائنٹ ہیں، کر رہے ہیں کام، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر انہوں نے سنا کہ کمپنی کے اندر سیٹ خالی اور ٹائم میں 5 بجے سب کی ڈیوٹیاں ختم ہو، اس کے بعد کام کرنا، وہ لوگ آ گئے کہ جناب عالی ہمیں بھی چاہیے، موقع دیجئے۔ آپ مجھے سچائی کے ساتھ بتلائیں کہ کمپنی ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہیں 4-5 گھنٹے کے کام کرنے کے لیے، ان کو موقع دے گی پہلے کام کرنے کے لیے، یا اوور ٹائم ان کو دے گی جو لوگ بیچارے اس کی کمپنی میں ہمیشہ 12 مہینے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور وہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے؟ بولو۔ ہاں، جو کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، جو کمپنی کو 12 مہینے وہ خدمت کر رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ اوور ٹائم کا اعلان ہوا تو اوور ٹائم کا جو اعلان ہوا وہ اوور ٹائم کس کو ملے گا؟ کمپنی والے خادموں کو اور لیبروں کو ملے گا، یا ان لوگوں کو ملے گا جو باہر سے 1000 کی یا 500 کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اوور ٹائم؟ بولو کس کو ملے گا؟ سمجھ آئی مثال کی نہیں آئی؟ ہاں، بعض لوگ سوچتے ہیں ٹھرا کے 100 کھراٹے لگا کر، اور جب کبھی کوئی موقع آئے قرآن کھول کے پڑھ لو، فائدہ حاصل ہو جائے گا، خلاص۔ اور پھر جب فائدہ ملے نہ ملے، فائدہ مل گیا خلاص، اس کے بعد پھر قرآن کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ اب ایسے لوگوں کو کبھی فائدہ ملتا بھی ہے، کبھی نہیں ملتا۔ اگر نہیں ملتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جناب علی چلو یہ بیکار چیز ہے، یہ کیا ہے؟ بیکار چیز ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں، تب ادھر ادھر دوڑتے ہیں۔ لیکن جو کمپنی سے ملازم ہیں انہیں اوور ٹائم مل رہا ہے، کمپنی سے ہیں، اگر انہیں اوور ٹائم نہ بھی ملے تو وہ کبھی بددل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے بھلے اوور ٹائم نہیں ملا لیکن ہماری تنخواہ تو جاری ہے۔ تو تنخواہ فائدہ ان کو ملتا ہے جو لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو جن کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، جو موسمی نہیں ہوتے، جو ہمیشہ اس سے لگے ہوئے رہتے ہیں، فائدہ بھی انہی کو ملتا ہے۔ تو اے لوگو، تمہیں فائدہ اس قرآن سے اس وقت ہوگا جب تم ہمیشہ اس قرآن سے جڑے ہوئے رہو گے، ان کو فائدہ ہوگا۔ جو لوگ موسمی ہوتے ہیں، موقع اور محل کے مطابق آ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو انہیں کبھی کوئی فائدہ اس سے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ اوور ٹائم اس کو ملے گا جو کمپنی کا ملازم ہوگا، اوور ٹائم اس کو نہیں ملے گا جو کبھی جس نے کمپنی کا منہ نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ کمپنی فیلڈ ہے، یہ کمپنی بیکار ہے، تو وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ ہمارے سامنے جب ہم کمپنی کے ملازم ہیں، ہمارے سامنے جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ کہیں گے مردود تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تجھے علم نہیں۔ ہم بھی اسی کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم تو سدا بہار ہیں، الحمدللہ ہمیشہ اوور ٹائم بھی مل رہا ہے، نوکری کی تنخواہ بھی مل رہی ہے، بونس بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی مل رہے ہیں، نہ کمپنی کی کبھی زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو پیسے بھی زیادتی دیتے ہیں، ہماری تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں۔ تو جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے، جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں انہیں فائدہ حاصل۔ ایسے ہی جب تمہیں قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے جڑو، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، تعویذ بنا کے نہ لٹکاؤ۔ قرآن کو سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چوم چاٹ کے نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اس کو پڑھو، اس کو کیا کرو؟ پڑھو اپنی زندگی میں۔ مسلمانوں وعدہ کرو کہ اپنی زندگی کی 24 گھڑیوں میں میں تم سے زیادہ ٹائم نہیں درخواست کرتا، میں کہتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 23.5 گھنٹے تم اپنی کھانے پینے، بیوی بچے اور دیگر چیزوں میں لگا دو، لیکن صرف آدھا گھنٹہ، یعنی آدھا گھنٹہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں لگاؤ۔ بولو لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ واللہ تم صرف آدھا گھنٹہ اگر اس قرآن سے رغبت پیدا کرو گے اور اس کے ترجمے سمجھ کے پڑھو گے اور سمجھ کر ایک ایک سطر سمجھ کر پڑھو گے، آدھا گھنٹہ پڑھنا تمہارے لیے تمہاری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔
میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر دکھ درد دور ہو جائیں گے تمہارے، ہر پریشانیوں سے تم کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس قرآن کو صرف گھر میں لٹکا کر رکھنے یا اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر ریشم کے کپڑوں میں اگربتی لگانے سے اس کا کچھ فائدہ تمہیں سے نہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ تو اب میں بات آگے بڑھاؤں کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن کن کو؟ جو کنٹینیو اس قرآن کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اس کو کنٹینیو کرو اپنی زندگی میں۔ بولو تیار ہو کرنے کے لیے، بولو آدھا گھنٹہ تیار ہو انشاءاللہ تعالی، ترجمے کے ساتھ، اردو میں، انگریزی جانتے ہو انگریزی میں، ہندی جانتے ہو ہندی میں، تیلگو جانتے ہو تیلگو میں، کنڑ جانتے ہو کنڑا میں۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی ربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے، اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا۔ خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جس میں یہ عقیدہ آ گیا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے۔ اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ، بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت اللہ نے برسائی، انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کہ اس ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں۔ مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں۔ ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کتنا گندا عقیدہ۔ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کو بھی نکال دیا۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں،
حالانکہ گندا ترین شرک ہے، خلاصت شرک۔ تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے۔ تو ایک تو شرک کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلاں معبود ہے، فلاں کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلاں کے مزار پہ سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں مزار کا طواف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلاں کو شریک کر لی، پھر توحید کہاں رہی؟ یہ شرک۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں درخت پر دھاگے باندھے جائیں، فلاں درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندھی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس درخت کو معبود بنا لیا۔ انا للہ و انا، اس درخت کو۔ قرآن حکیم کا پہلا امر کیا ہے؟ پہلا آرڈر قرآن پاک کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی۔ سورہ فاتحہ میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ اقرار آپ کرتے ہیں، دن میں کئی بار کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو پوجیں، کسی کی قبر پر دیا جلائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے۔ دیا کیوں جلاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، جسے وقتی طور پر اس کی روشنی کو میں تم سے روک لے رہا ہوں، خوف کرو اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی صورتحال نہ پیش آ جائے کہ تم کبھی بھی اس روشنی کو نہ دیکھ سکو۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف میں متعدد بلکہ 10 صحابہ کرام کی روایت ہے، 10 سے زائد صحابہ کرام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کے وقت نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الشمس والقمر لا ينخسفان، چاند اور سورج کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کے اندر گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا تم دیکھ لو تو فصلوا، تم نماز پڑھو۔ تو پہلا ادب کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور چاند کی نماز، گرہن کی نماز واجب ہے۔ چاند کی نماز اور گرہن کی نماز واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے اور حکم بھی دیا ہے، پڑھا بھی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے۔ آپ کا حکم کس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے یہ صورتحال جو پیدا ہے اسے اللہ تعالی ہٹا دے، اور اس سورج کو یا اس چاند کو اللہ تعالی روشن کر دے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اس کی روشنی کو کس نے چھین لیا ہے؟ اللہ تعالی نے، اور دور کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ سورج اور چاند پر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا اس کے اوپر اختیار ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ان تینوں کی حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو تم دعا کرو۔ ان میں سے بعض حدیثیں میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، اختصار کے طور پر میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کریں۔ انسان کے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو آپ نے یہ فرمایا ہر مومن اور ہر بندہ قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ 1 میل کی۔ کچھ بھائی سوا نیزہ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کسی حدیث میں سوا نیزہ نہیں ہے۔ کتنی دوری ہے؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ظاہر بات وہاں ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی، کہ ہے کوئی سے سایہ نہیں چاہیے، ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ جس چیز کو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صدقہ اور خیرات انسان کے اوپر سے مصیبت کے ٹالنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، ذرا آپ سوچیں کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت میرا بیٹا ضرورت مند تھا، میرے والد کو ضرورت تھی، میری والدہ پریشان تھی، تو فلاں آدمی نے کچھ پیسہ دے کر کے ان کی مدد کی تھی، تو وہ آدمی جب بھی کسی پریشانی کے اندر پڑے گا، آپ اگر عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو ضرور اس کی مدد بغیر اس کے پوچھے وہ اس مدد کرنے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پر آپ احسان کریں گے، ان کی مصیبت میں، پریشانیوں میں، ضرورت میں آپ کام آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ لہذا جب کوئی کبھی صورتحال پیش آئے ایسی، تو انسان کو کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کوئی زیادہ ہی صدقہ اور خیرات کیا جائے، جس سے جو ہو سکے، 1 ریال ہو سکے، آدھا ریال ہو سکے، 1 روپے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے انسان صدقہ اور خیرات کرے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، یعنی چاند سورج گرہن دیکھو، تو فَدْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوهُ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو، اور اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تو تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب کہیں سورج گرہن یا چاند گرہن کی ہمیں خبر ملے تو ہم نماز سے پہلے یا نماز کے بعد صدقہ اور خیرات کچھ جو ہم سے ہو سکے وہ ضرور کریں۔ ایک اور چیز